السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، رمضان کا مہینہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان کے بارے میں چند خوبصورت احادیث اور ایمان تازہ کرنے والی احادیث سنیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان میں آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنا اور راتوں میں قیام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دی جائے گی، اور جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا تو اس کی بھی سابقہ گناہ بخش دی جائے گی۔ رمضان میں ذکر کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ روزہ رکھے، یہ آزمائش میں کام آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی اس کے بال بچوں، مال اور پڑوسی کے معاملے میں آزمائش ہوتے ہیں۔ اور روزہ ان آزمائشوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک افطاری کے وقت جب دن بھر کی بھوک پیاس کے بعد نعمتیں سامنے آتی ہیں، دوسری رب سے ملاقات کے وقت جب رب کا دیدار ہوگا اور روزے کی جزا ملے گی۔ صحیح بخاری۔ روزے کا اصل مقصد تقویٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کی گئی ہے جیسے ان پر فرض کی گئی تھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ رمضان اور قرآن۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے اور ایسی چیز آئی ہے جس میں سینوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت اور رحمت ہے مومن کے لیے۔ رزق میں اضافہ۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کی نیکیوں کے بدلے ان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان کریم۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں اپنے مساکین اور فقراء کو صدقہ دو، اپنے بوڑھوں کی تعظیم، چھوٹوں پر رحم اور رشتہ داروں پر مہربانی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں صدقہ کرنا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ رمضان کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو رمضان کا مہینہ کبھی نہ بناتا۔ رمضان میں دعا کا قبول ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی ہر دن و رات میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کی قیدی چھوڑی جاتی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ہر دن و رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزہ کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوا روزہ کی، کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ دار کی منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ قرآن اور روزہ دو بڑی سفارشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندی کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، رب جی، میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روک رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روک کے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ ان دونوں کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ روزے کا اجر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بالا خانہ ایسا بھی ہے جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سی بات کرے، تسلسل کے ساتھ روزے رکھے اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں، روزہ نہ چھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کی رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر کے روزے رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ روزے دار کہاں ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہے؟ وہ کھڑی ہو جائے گی، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ روزے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اس اصل نیکی کی 10 گنا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری۔ سحری کھانے والوں پر رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کا کھانا بابرکت ہے، اسی لیے اس کو نہ چھوڑا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کی نزول کی دعا کرتے ہیں۔ افطاری کے وقت جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے ہاں ہر افطاری کے وقت لوگوں کی ایک تعداد جہنم سے آزاد کی جاتی ہے، اور ایسا رمضان المبارک کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ رمضان اس برکت والے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے اور آپ سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور دوسروں کی مدد کریں۔
اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچے مسلمان بنا دے، آمین ثم آمین۔